میں نے آپ سے نوجوانوں کا سوال کیا تھا، تو آپ کو فیوچر آف پاکستان کیسا نظر آ رہا ہے؟ آپ کے پاس کیا پروگرام ہے ہوپ دینے کا؟ سر ہمارے پاس پروگرامز سمپل، پہلی بات تو ہم ایگرو اکنامک کنٹری ہیں، ایگریکلچر کا پروگرام ہے. ہمیشہ میں نے سندھ سے اچھا ریٹ دے کے اور ہاریوں کا بھلا کیا ہے. زمینداری میں 50-50 پارٹنرشپ ہوتی ہے، 50% آپ کا ہے، 50% ہاری کا ہے. اور ہاری کو میں بے دخل نہیں کر سکتا. وہ اگر ایک درخواست دے گا مختار کاری میں جا کے کہ میرے کو، میں ہاری ہوں، اتنے سال سے ہوں، یہ میرا گاؤں ہے، یہ میری زمین ہے، اور میرے کو زمیندار نکالنا چاہتا ہے، تو زمیندار کو سمن کریں گے کہ آ جاؤ بھائی، کیوں نکال رہے ہو تم؟ تو وہ ہمارا پرماننٹ سٹرکچر ہے، وہ پرماننٹلی ہاری ساتھ رہتے ہیں. ہر کراپ کی ہماری جو پرائس ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور بہتر ہو سکتی ہے. چائنا ہمارا آل ویدر روڈ دوست ہے، وہ ہر چیز $5 ٹریلین کی امپورٹ کرتا ہے صرف فوڈ کی دنیا سے، اور وہ ہر چیز جو وہ امپورٹ کرتا ہے $25 to $15 پاکستان سے منگائے تو سستی پڑ سکتی ہے. تو ہم ون انڈو آپریشن اپنی ایگریکلچر کو اس کانسیپٹ پہ لے کے جائیں کہ ہم ورلڈ کو سپلائی کریں، چاہے وہ چینی ہو، چاہے وہ ویٹ ہو، چاہے وہ چنا ہو، چاہے وہ چیزیں ہوں. اور جو امپورٹ کر رہے ہیں آپ، جیسے آپ گھی امپورٹ کر رہے ہیں، تیل امپورٹ کر رہے ہیں، وہ آپ اپنے یہاں اگائیں. سویابین کی میں پالیسی دے سکتا ہوں، اچھے خاصے پیسے بچیں گے زمیندار کو سویابین کی پالیسی میں. سن فلاور کی پالیسی دی جا سکتی. پالیسی دینے کا مطلب ہے کہ سال سے پہلے آپ پرائس بتا دیں ان کو. تو اس حساب سے، اس لیے کہ ڈی اے پی مہنگی ہو گئی ہے، فیول مہنگا ہو گیا، فیول اور مہنگا ہو رہا ہے، تو انرجی کاسٹ بھی اس میں آپ ڈالیں. اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کیا بات آتی ہے. اور پھر 89 میں بی بی نے کمپیوٹرائزیشن کا پورا کانسیپٹ بنایا تھا، جس کو بورو کر لیا انڈیا نے، اور وہ بن گئے سلیکون ویلی اور ہم رہ گئے پہاڑوں پہ. اچھا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ فیوچر آف پاکستان برائٹ ہے؟ اور جو باہر جا رہے ہیں دوست، وہ میرے ایکسپورٹ کموڈیٹیز ہیں بھائی، اس میں مجھے کیا اعتراض ہے؟ جو جائے گا وہ ڈاکٹر ہوگا، جائے گا وہ انجینئر ہوگا، جائے گا وہ نرس ہوگی، کوئی میل نرس ہوگا، کوئی پائلٹ ہوگا. تو اگر یہ سارے اسکلڈ لوگ پاکستان سے چلے گئے، ریمیٹنس کہاں جائے گی؟ ہاں، ریمیٹنس آپ کا خیال ہے پاکستان واپس آئے گی؟ پاکستان آئے گی اور آتی ہے. اب یہ بتائیں کہ پھر ہوپ تو اسی صورت میں قائم رہے گی نا کہ اگر پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، تو فری اینڈ فیئر الیکشن بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا تجویز ہے؟ بھائی فری اینڈ فیئر الیکشن میں ہم بیٹھے ہیں، لڑ رہے ہیں الیکشنیں. جہاں کانسٹیٹنسیز کا ایشو ہے، ہم نے درخواستیں داخل کی ہیں چیف الیکشن کمیشن، اور چیف الیکشن کمشنر بھی تو اب آپ کے اور میرے ٹیلیسکوپ کے نیچے ہے نا، تو آئی ایم شیور وہ فری اور فیئر الیکشن کرائے گا. اچھا، اب لیکن دوبارہ پھر وہی بات ہے نا کہ بلاول صاحب الیکشن کمیشن کے بارے میں ان کے کچھ ڈاؤٹس ہیں، اور ظاہری بات ہے اور بھی پارٹیوں کے ہیں. تو لیکن ایک تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بڑے ہوپ فل ہیں، بڑے آپٹمسٹک ہیں ای سی پی کے بارے میں، اور ایک آپ ای سی پی کے بارے میں بڑے اچھے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. تو آپ اتنے ہوپ فل اور اتنے آپٹمسٹک کیوں ہیں ای سی پی کے بارے میں؟ پہلی بات تو پیپلز پارٹی کی یہ لاسٹ الیکشن نہیں ہے. الیکشنیں ہوتی رہیں گی، آتی رہیں گی. ہم نے پہلے بھی انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کیا ہے، ہم الیکشن کمیشن کو اور مضبوط کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اور مضبوط کریں گے. ایونچولی اس کو انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی بنا دیں گے ود دیئر اون بجٹ، تاکہ اس پہ کوئی بھی ابھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے؟ نہیں، انڈیپینڈنٹ ہے، بٹ اٹ اسٹل نیڈز مور ہیلپ. اچھا، اٹ نیڈز مور ہیلپ.